هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ہم نے ان پر طوفان بھیجا. ہم ضمیر ہے جو کوالیفائی کرتی ہے فرعون اور اس کی قوم کو. فرعون اور اس کی قوم پر ہم نے طوفان بھیجا. والجرادہ اور مکڑی بھیجی فصلیں کھا جانے والی ٹڈی. والقملہ اور جوئیں. والضفادع اور مینڈک. والدم اور خون. آیات درآں حال کے وہ نشانیاں تھیں مفصلات واضح یا فاصلے پر واقع ہونے والی کچھ فاصلے کے ساتھ. ان میں وقفہ تھا. فاستکبروا پس انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وکانوا قوم مجرمین اور وہ مجرموں کی قوم تھی، مجرم لوگ تھے. فلما وقع علیہم الرجز جب عذاب ان پر واقع ہوا قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ادع لنا ربک آپ اپنے پروردگار کو پکاریے بلائیے، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے. بما عاہدہ عندک اس وجہ سے جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کی بنیاد پر جو رب نے آپ سے کیا ہوا ہے، اس وعدے کی بنیاد پر وہ کیپیسٹی جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ جب کبھی آپ کہا کریں گے تو میں آپ کی بات ٹالوں گا نہیں، یا آپ کی مرضی پر آپ کب کہیں گے. کہنے کا وقت یا جگہ یا مقصد معین نہیں، کوئی ممکن اور جائز بات جو مجھ سے کہیں گے میں کروں گا. وہ جو رب نے آپ سے وعدہ کیا ہوا نا اس تصرف کا آج آپ استعمال کریں. لئن کشفت عنا الرجز ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس عذاب کو، اس تکلیف کو دور کر دیں، لنؤمنن لک پکا وعدہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو مان جائیں گے، آپ کی شان کو تسلیم کر لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیلوں کو روانہ کر دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. وہ وہاں سے مصر چھوڑ کے فلسطین جانا چاہتے ہیں اپنے آبائی وطن میں، تو یہ وہاں کی آزادی کے بغیر ممکن نہیں. اب تمام سرحدوں پر ناکہ بندی ہے، تو یہ غلامی کی زندگی ہے. اور ان ببلیکل سائنسز کے ریکارڈ کے مطابق 20 لاکھ ہے، ہمارے ریکارڈ کے مطابق 6 لاکھ ہے.
6 लाख या 20 लाख, ये लाखों की तादाद में हैं और सारे गुलाम हैं। उनमें चंद लोग होंगे जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं या वो आज़ाद हैं, लेकिन वो भी फ़िरौन के पपिट हैं। हम आप पर ईमान ले आएंगे, यानी आपकी रसालत और नबूवत को बमै जमी कमालात के तस्लीम कर लेंगे। ईमान लाना ये माना है कि नबी की अज़मत को बेजमी अज्जाए ही, बेतमाम ही, बेकमाल ही मान लेंगे। इसका नाम और बनी इसराइल को, यानी औलाद याकूब को आपके साथ भेज देंगे, यानी उन्हें आज़ाद कर देंगे। फलम्मा कशफना अनहुमुर रिज़्ज़ा, जिस वक्त हमने उनसे मुसीबत या अज़ाब दूर कर दिया, इला अजलिन, एक ऐसी मुद्दत तक कि हम बालिगू हो, जिसको वो पहुँचने वाले थे, यानी जो उनके साथ तय हुई थी कि इतने अरसे में ईमान लाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखो होता क्या है। इज़ा हुम यनकुसून, तो उस मुद्दत पर पहुँचने के बाद अचानक क्या देखा कि वो वादा तोड़ रहे हैं। फंतक़मना मिनहुम, हमने फिर उनसे बदला लिया। फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम, और हमने उनको समुंदर में गर्क कर दिया। यम के माना समुंदर के भी हैं, अल्लामा बेज़ावी ने लुज्जा भी कहा है, यानी उसकी मौजों में। तो जुज़्व कह के कुल मुराद लेना, इसका माना यह है कि अल्लामा बेज़ावी के नज़दीक लुज्जा के असल माना है मौज। मौज कह के पूरा समुंदर मुराद लेना ये मजाज मुरसल है। जुज़्व कह के कुल मुराद ले लेना। जैसा कहते बाजू का दावा किया हुआ है, तो अकेले बाजू का दावा तो नहीं कि बाजू उखाड़ के हमें दे दें, मतलब पूरी औरत दे दें। बीवी जब गैर आबाद होना तो मियाँ अदालत में दावा करे ये मेरे साथ आबाद नहीं होती, उसको कहते हैं बाजू का दावा। हमारे उर्दू अदब में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। जो अंग्रेज़ी कानून है उसमें उसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन में बहाली, कॉन्जुगल में इज़्दिवाजी राइट्स, हुकूक, यानी इज़्दिवाजी हुकूक की बहाली चाहता है, तो उसको उर्दू में कहते हैं बाजू का दावा किया। तो बाजू कह के पूरी बॉडी मुराद ले लेना, इसका नाम है मजाज मुरसल। या में फिर यम कह के जब किसके माने मौज के हों तो माना समुद्र ले लेना, तो हकीकी माना लुज्जा के होंगे और इसके मौज के, और इसके जो मजाजी माना होंगे वो होंगे उस समुद्र के। और मजाज कौन सा होगा? मजाज मुरसल होगा। और बेअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, उनको हमने जो गर्क किया है वो किस वजह से किया है? बवजह इस बात के कि वो उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, झूठा कहा था। वकानू अनहा गाफिलीन, और वो जो हमने उनसे लिया है ना बदला या अजाब भेजा है, उससे वो गाफिल थे। उनको ये पता नहीं था जो पहले भेज सकता है बाद में भेज सकता है। वऔरसनल कौम अल्लज़ीना कानू युस्तदअफ़ून मशारिकल अर्ज़ि व मगारिबहा, और हमने उन लोगों को वारिस बना दिया जिनको मशारिक और मगारिब में कमज़ोर समझा जा रहा था, या जिनको कमज़ोर समझा जा रहा था, ये मफूल भी उसका होगा और असना का मफूल सानी, यानी उनको हमने वारिस बना दिया किस चीज़ का? मशरकी ज़मीन का और मगरबी ज़मीन का, यानी उससे मुराद फ़लस्तीन और मिस्र होगा। अल्लती बारकना फ़ीहा, वो मशारिक और मगारिब जिनके अंदर हमने अपनी बरकतें नादिल फरमा रखी हैं, यानी उसके अंदर सरसब्ज़ी और शादाबी है। दोनों एग्रीकल्चर कंट्री है ना, दोनों के अंदर पानी की फरावानी है, फसलें उम्दा होती हैं, फल फूल कसरत होते हैं। कपास ख़ास तौर पर मिस्र में काश्त की जाती है, बनौले की काश्त होती है। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और तेरे परवरदिगार के हसीन कलिमात तय्यबात बनी इसराइल के बारे में पूरे हो गए। बेमा सबरू, ये माँ मस्दरिया है, बेवजह सब्रहिम, उनके सब्र करने की वजह से, मसाइब पर जो उन्होंने सब्र किया उसकी वजह से अल्लाह ताला के कलिमात जो रब के वादे थे उनके अंदर कंडीशन थी कि तुमने साबित कदम रहना है। फिर देखो हम करते क्या है। वो जितनी बातें हमने की थी
وہ پوری کر ڈالی کیونکہ صبر میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ کیا کرتی تھی، یعنی جو تعمیرات، قلعے، گڑیاں، محلات اور قصرات اور بڑے بڑے عمدہ مقامات، چھاونیاں، کیمپ وغیرہ وغیرہ، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے یا باغوں کے اندر الگنیاں باندھا کرتے تھے. یہ جو ٹنار باندھتے ہیں نا، بانس انگور کی بیل کے لیے، یا دوسری جو ٹریلنگ پلانٹس ہیں یا بیل کی طرح چلنے والے، تو ان کے ساتھ کو پھل وغیرہ لگتے ہیں، ان کے لیے وہ الگنیاں باندھتے تھے، اس کے اوپر چڑھاتے تھے. اس کا قرآن مجید اور دوسری جگہ ذکر کیا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. آپ میں حافظ کوئی ہے؟ کوئی نہیں؟ اچھا، مطلب اس جگہ بھی رب نے کہا کہ اے شہد کی مکھی، تو جس جگہ وہ بناتے ہیں نا چھتیں، اس جگہ اپنا گھر بنا لو. اور وہ اس کے وہ بھی مراد لیا ہے جس کو ہمارے علاقے میں تو کچھ اس کی مثال نہیں. یہ ضلع ہزارے وغیرہ میں اور یہ آزاد کشمیر میں ایسا کرتے ہیں کہ جس علاقے میں پھول اور پھل کثرت سے ہوتے ہیں وہاں ایک گھر سا بناتے ہیں مٹکے کی طرح کا، اس میں سوراخ رکھتے ہیں، اس کے اندر گڑ کی بھیلی کسی جگہ چپیک دیتے ہیں، تو شہد کی مکھیاں اس کو تلاش کرتی کرتی آ جاتی ہیں. اس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹنڈور، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہائیو، HIVE ہائیو. اور ایک ہائیو وہ بیماری بھی دانے سے نکلتے بدن پر، ان کو بھی ہائیو کہتے ہیں. جیسے خسرہ نہیں ہوتا، اس کو بھی ہائیوز کہتے ہیں. تو وہ جو شہد کی مکھیوں کے لیے گھر بناتے ہیں جس کو ٹنڈور کہتے ہیں، ہمارے اردو میں تو ہے ہی نہیں کوئی اس کو کہیں. مظفر آباد کے علاقے میں، ہاں، مظفر آباد کے علاقے میں، اوپر گلگت چلاس وغیرہ کے علاقے میں، کاغان وغیرہ کے علاقے میں، اگرور، نندیاڑ، بائی، بجنے، یہ ٹانٹے، اشریا، توبا، سنگل کوٹ وغیرہ، ان سب علاقوں میں. چکار چکار تو بالکل قریب ہے، یہ اوپر کے علاقوں کو میں نام لے رہا ہوں. ہاں، تو اس سے مراد ہے یہ کہ جو وہ الگنیاں باندھا کرتے تھے باغوں میں، یہ بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے، سب ہم نے تباہ کر ڈالے. اور وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ، وہ ایسی قوم کے پاس آئے جن کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا کے دے دیں جیسا کہ ان کے لیے بہت سارے بت ہیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو. اس وقت یہ سورہ اعراف کا آیت نمبر 132 سے میں نے یہ تلاوت شروع کی ہے. جیسا ہمارا معمول ہے کہ جہاں ہمارا سبق چل رہا ہوتا ہے اس سے آگے دیتے جاتے ہیں درس. سبحان اللہ. اور وہ اس وقت سورہ مومنون میں ہمارا درس چل رہا ہے، جیسا کہ آخری درس اس علاقے میں مانچسٹر میں دیا تھا. لیکن آج اس طریقے کے خلاف یہ میں نے اس لیے یہ پڑھا ہے کہ آج مسلمانوں میں ایک بڑا خوف و ہراس ہے کہ فلاں قوم مسلمانوں سے زوراور ہے، اب وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، اب وہ یوں مٹا کر کے رکھ دے گی، اب پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے، اب کشمیر ہاتھ سے گیا، اب بغداد پر حملہ ہونے والا ہے، اب فلسطین گیا. اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک لائٹ پھینکنا چاہتا ہوں ان حالات پر کہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وقت ہمیں اس بزدلی سے سوچنا چاہیے. ظاہری طور پر تو جس وقت بدلیاں چڑھتی ہیں، بارش برستی ہے، سیلاب آتے ہیں، لیکن جو نوح علیہ السلام کی تنوری سے پانی ابھرا تھا تو وہ پوری دنیا پر پانی چھا گیا تھا. تو تنوریوں سے پانی ابھر کے چھایا کرتے ہیں، وہ آسمان سے برسا کر کے بھی اسی طرح لایا جا سکتا تھا طوفان،
مگر رب نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہر بات کو تم موسم کا نتیجہ سمجھتے ہو، موسمی اثرات پہ ٹمپریچر بڑھ گیا یا گھٹ گیا، اس کا نتیجہ سمجھتے ہو، تمہیں ماننا ہوگا کہ سب اسباب کی موجودگی میں بھی نتیجہ لانا پھر خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جوڑا بالکل صحت مند ہوتا ہے، بیوی میاں کے طور پر ساری زندگی آباد رہتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ان کا بچہ پیدا کرنے میں کوئی عمر مانی نہیں ہے، لیکن اسباب موجود ہے، مسبب ہے نتیجہ، رب کی مرضی نہیں ہے تو نتیجہ نہیں نکلتا ہے نا، یہ بات ہے جی۔ آدمی کی چھاتی سے گولی پار ہو جاتی ہے، بندہ بچ جاتا ہے، سبب موت کا موجود ہے، بندہ بچ گیا ہے، مسبب نہیں واقع ہوا، خدا کی مرضی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس ذات کے بارے میں سوچے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، سبحان اللہ۔ جس نے ان کو سسٹمٹائز کیا ہے، ترتیب دیا ہے، ٹمپریچر اس کے اندر مناسب مقدار میں رکھا ہے، اس کا آکسیجن ایک مناسب مقدار میں رکھا ہے، ہوائیں اور دھوپیں مناسبت سے رکھی ہیں، پانی اور جنگل زمین کی مناسبت سے ترتیب دیے ہیں، اور انسانوں کی آبادیوں میں برتھ ریٹ کو ملحوظ رکھ کے اس نے زمین بنائی ہے۔ تو اس ذات پاک کا تو پہلے دھیان کرنا چاہیے، بعد میں اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ ہزاروں جگہ اسباب نہیں ہوئے، مسبب نتیجے کے طور پر نکل آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، باپ سبب ہوتا ہے نا بیٹے کے پیدا ہونے کا، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی سبب یہ ایک نارمل ریٹ ہے۔ رب جب کرنا چاہے تو رب سبب کا محتاج نہیں، ماں کے بغیر اولاد نہیں ہوتی نا، ماں باپ دونوں موجود نہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نہیں کیا، اس کا مطلب مسلمان کی ڈیوٹی ہے پہلے یہ سوچے۔ اب جس پلیٹ فارم پر ہم کھڑے ہیں یہ ہماری طاقت کمزور ہے، ہمارے پاس اسلحہ جنگ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، اس لیے ہم مٹا چاہتے ہیں دنیا کے بڑے طاقتور لوگ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو سوا ہستی سے مٹا کے رکھ دینا ہے۔ یہ بات پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ روس آپ کے سر پر سوار تھا کہ نہیں تھا؟ جب وہ ٹوٹنے لگا تو پھر آپ نے اس کو بم مارے یا خدا تعالیٰ نے اپنی غیبی طاقت اس کو توڑ کے پرے کر دیا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بڑھنے سے ہزاروں قوموں کا فائدہ تھا، اس کے ٹوٹنے سے صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ نہ یہودیوں کو وہ فائدہ پہنچ سکا ہے، نہ نصرانیوں کو پہنچ سکا ہے، وہ صرف مسلمانوں کا دشمن تھا، نہ یہودیوں کو کچھ کہنا چاہتا تھا، نہ نصرانیوں کو کچھ کہنا چاہتا تھا، اور اس کے گردا گرد بسنے والے مسلمان اس کی نگاہ میں انتہائی کمزور تھے، خود اس کو اپنے علاقے توڑ تاڑ کے ان کے حوالے کرنے پڑے کہ نہیں پڑے؟ یہ تو کل کی بات ہے۔ وہ خدا جو ان دنوں اپنی طاقت کا استعمال فرما رہا تھا وہ ان دنوں میں وہی خدا ہے نا۔ اس سے آپ ایک نتیجہ اخذ کریں کہ اسباب کا آپ ضرور دھیان کریں، لیکن پہلے جو مسبب الاسباب ہے اس کا دھیان کریں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا ایک واقعہ قرآن کی تاریخ میں گزرا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے، لیکن اس وقت میری نگاہ میں وہ آیا ہے، میں نے وہ اس پر یہ آیتیں پڑھی۔ اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا، جس وقت آپ فرعون کے محل میں پلے اور اس نے متبنہ بنا کے انہیں پالا، اپنے خیال کے مطابق وہ تاج و تخت ان کے ورثے میں چھوڑنا چاہتا تھا، جیسا کہ کنگڈم میں کسی کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انتقال اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار ورثے میں ملے تو اس کا نام ہے کنگڈم، جب فوجی انقلاب کے ذریعے سے ہو تو ڈکٹیٹرشپ، فوجی انقلابات کے ذریعے سے اقتدار منتقل ہو اس کا نام ہے ڈکٹیٹرشپ، جب ورثے کے ذریعے سے کسی کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے اقتدار ملے تو اس کا نام ہے کنگڈم، جب عوام کی رائے کے مطابق کسی کو اقتدار ٹرانسفر ہو تو اس کا نام ہے ڈیموکریسی۔ تو یہ بادشاہت میں ورثے میں ملتی تھی تاج و تخت اور قوت، وہ تو ان کو ملنے والی تھی، آپ نے پہلے جھگڑا کیوں ڈال لیا؟ ان کا دراصل اپنے نبوت کے ریکارڈ کو صاف رکھنا یہ لاکھوں کروڑوں بادشاہتوں سے زیادہ ویلیبل ہے۔ آج میں اس کی بت پرستی پر، شرک پر، کفر پر چپ رہوں جبکہ میں بالغ ہو گیا ہوں، تو یہ ایسی بڑی معصیت ہے کہ یہ خدا کے ہاں قابل معافی بھی نہیں ہے، اور کل میں جب نبوت کا دعویٰ کروں گا، اس کی تردید کروں گا، تو وہ کہیں گے آپ عاقل بالغ نہیں تھے جب یہ سب کام آپ کے سامنے ہوتے تھے؟
اگر اس وقت آپ چپ رہے تو آج اقتدار ملنے کے بعد لوگوں کو روک رہے ہیں. نبی اگر ہو تو پھر وہ نہ شرک کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے, نہ ایسے ماحول میں رہنا چاہتا ہے. اس گھر میں رہو جو شرک کا بانی ہے. سب سے بڑا شرک ساز وہی ہے جس کے گھر میں رہتے ہو, روٹی اسی کی کمائی ہوئی کھاتے ہو, اقتدار ورثے میں اسی کا ملا ہے. اقتدار کے لیے تو مناسبت چاہیے. مشرک کے ساتھ آپ کی کیا مناسبت ہے کہ اس کا اقتدار آپ کو ملے. اس لیے جناب تخت شاہی کو تھوک کے نہ دوسرے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے للکارنا شروع کر دیا. اب ہوا کیا, ایک آدمی کو مکہ مارا, ایک ہی مکے سے بندے کو مٹی کا ڈھیر کر کے چھوڑ دیا. جو کہتے ہیں نا ہم نبی جیسے, نبی ہمارے جیسا ہے. دل چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کورٹ میں ایک اپلیکیشن گزارے کہ مہربانی کر کے ایک دورہ ادھر کر جائے. جتنا یہ کہتے ہیں نا, ایک ایک لگائیں سب, پتہ چل جائے کہ نبی تمہارے جیسا ہوتا ہے. وہ تو ظاہری قوت میں بھی پوری سوسائٹی سے مختلف ہوتا ہے. کتنا فریب نگاہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھنا. جب واپس آئے نا تو طور کی تجلی دیکھی. تجلی طور دیکھنے کے بعد رب نے کہا جاؤ, دور جا, تیرا بھائی جائے, فرعون کی طرف جاؤ. فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی, جا کے اس سے بات کرو لیکن بازر نرمی سے کرنا تاکہ وہ ممکن ہے کہ اس امید پر تم نے نرمی کرنی ہے کہ شاید تمہاری سوچ کے مطابق وہ سیدھے راستے پر آ جائے. اب جب آئے وادی طور میں, جس وقت اپنے بال بچے کو کہا, اذ قال لآلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی, اے میرے اہل و عیال تم یہاں ٹھہرو, مجھے چمک دکھائی دی ہے, میں وہاں جاتا ہوں, کسی نے آگ جلائی ہوئی ہے, یا اس سے راستہ مل جائے گا, راستہ پوچھ لیں گے. اگر اس نے راستہ نہ بتلایا اس سے آگ لے لیں گے, جنگل ہے, لکڑیاں موجود ہیں, تو اس کا ایک مشعل جلا لیں گے, تو مشعل کی روشنی میں چلتے چلے جائیں گے, تو رات کے پردے میں سفر طے کر جائیں گے. لیکن جب وہاں پیچھا پڑ گیا نا, لینے آئے آگ اور مل گئی پیمبری, تو اس ذوق شوق میں 20 برس گزار دیے. بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے, اور جو ہی پہلے آپ نے شادی کی تو پہلی آپ کے ہاں بیٹی ہوئی تھی, وہ بیٹی جوانی کے قریب ہے. بھائی کو بھی حضرت ہارون کو بھی وہاں چھوڑ کے آئے ہیں, تو بھائی بھی بیٹی بھی آئندہ بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے, وہ بھی جنگل میں چھوڑ کے آئے. تو علامہ شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ فتوحات الہیہ میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایسا ذوق مستی نے آپ کو گھیرا کہ 20 برس تک ایک مرتبہ خیال بھی نہ آیا کون ہوں, کدھر سے آیا ہوں, بچے کہاں ہیں, شادی شدہ ہوں, چڑھ بلیا پرانی بستی نو, کر آباد یار دی ہستی نو, جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو, او ہو گئے نی سمن بکمن ہو, جنہ ایک فٹ بھر کے پیتا عبادت دے مد لالوں, علم کلام نہ یاد رہے گزرے کال مکرم. کاروان عشق و مستی بھی اپنی الگ سمجھ رہتا ہے, منزل بھی اس کی الگ ہوتی ہے. اب جناب اس سے جب پیچھا پڑا نا تو وہ مسلسل انکار کرتے تھا. 20 سال کی یہ جنگ اس سے ساتھ چل گئی. اس وقت کے بعد کہ جب شروع میں بات کی تو اس نے اپنے تمام جادوگروں کو بلایا, ان سے بات کی. اس وقت جناب جو مصر کی پوزیشن ہے وہ افروشیا میں, افروشیا انگلش کا ایک ورڈ ہے, افریقہ اور ایشیا ان دونوں کو ملا کے, جیسا کہ آکسفورڈ اور کیمبرج دونوں کو کہتے ہیں آکسبرج, اسے ملا کے اس طرح افروشیا اس کو کہتے ہیں, جس میں کہ ایشیا کے ممالک اور افریقہ کے ممالک آ کے ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں. اس علاقے میں ملی جلی جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان کو بھی افروشیا لینگویجز کہتے ہیں. ادھر وہ سوہیلی ہے اور ادھر عبرانی ہے, اور یہ جتنی ہیں وہ ان کو ارامک لینگویج کہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو ادھر آباد ہوئی ہے نا, تو انہوں نے سیمیٹک لینگویج انہوں نے کی بنیاد اس علاقے میں رکھی, جو دائیں طرف سے شروع ہو کے بائیں طرف جاتی ہیں, یہ سیمیٹک لینگویجز کہلاتی ہیں انگریزی میں.
تو اس ایریے میں جو لوگ آباد تھے ان کو افروشین بھی کہتے ہیں. اس سارے ملک ادھر افریقہ پورے میں, ادھر پورے ایشیا میں اس کی پوزیشن ایسی تھی جس سے آج امریکہ کو ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں علامہ بدر الدین زرکشی جو تھے یہ ترکیہ کے رہنے والے تھے لیکن مصر میں آباد ہوئے. علامہ بدر الدین عینی رہنے والے شام کے تھے مگر مصر میں آباد ہوئے. اس طرح اور بہت سارے علماء ہیں. عز الدین بن عبدالسلام رہنے والے شام کے تھے مگر مصر میں آباد ہوئے. جس طرح اس ملک کو ایک ملک جان کے آپ لوگ آزاد کشمیر سے, انڈیا سے, پاکستان سے اور کئی ملکوں سے آئے نا, اس طرح مصر کو ایک ترقی یافتہ ملک جان کے وہاں آتے تھے. اور آج بھی آپ مصر کا ایک چکر لگا کے دیکھیں, ان کا آرکیٹیکچر آج بھی دیکھیں, باوجود اس کے کہ آج کی سائنس کے گھوڑے درختوں پہ چڑھ رہے ہیں, دیکھیں گے کہ آج کی سائنس وہاں کے آرکیٹیکچر کو آج بھی نہیں پہنچتی. پیرامڈز جو ہیں یہ پٹیلمی نے پہلی مرتبہ وہاں پہ تھے اور اس نے ان کی بلندی معلوم نہیں ہو سکی. تو بندے نے تعمیر کیا ہے اوپر چڑھا کس طرح ہے, جب اس کی بلندی ماپی نہیں جا سکی تو ماپنے کے لیے اوپر نہیں جا سکا, اس کی مینٹیننس دوبارہ نہیں ہو سکی, اس کی ریپیئرنگ دوبارہ نہیں ہو سکی, اور کئی ہزار برس گزرنے کے بعد پھر سلامت بھی ہے. فن کی شاہکار ہے کہ نہیں. تو اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا پڑا ہوا ہے سربراہ مملکت کے ساتھ. اب جناب اتنے بڑے ترقی یافتہ ملک میں ایک وہ آدمی جو کل تک بکریاں چراتا رہا ہے, اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے, مرد ملے تو درد نہ چھوڑے اور بندے گن کرنا. سبحان اللہ. اب جناب جادوگروں کو جو بلایا نا, جادوگروں کو شکست ہونے کے بعد ان کو وہ کہتا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں کھجوروں کے ٹھنٹھوں پہ تمہیں سولی دے دوں گا. انہوں نے کہا اب کچھ دے گا, جنہ ایک کٹ پار کے پیتا عبادت دے بدلا لوں, علم کلام نہ یاد رہے اور نہ گزرے کار مکار. عشق کی مستی بھی عجیب ہے, اب جو کرنا کر لے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 20 برس ٹھہرے, نہ بیوی کا پتہ, وہ بیوی وہاں پہ چلی گئی اپنے والد صاحب کے پاس. اب 20 برس کا زمانہ ہے, لیکن وہ دیدار خدا بندی کی مستی ایسی ہے, وہ شوق میں مست ہے. اس کو نسیان نہیں کہتے, اس کو محویت کہتے ہیں. یہ محویت ہے, نسیان نہیں ہے. مزہ ہی آ گیا. اب اس 20 برس کے زمانے میں جس وقت واز کر کے جادوگروں کو شکست دے کے حقائق کو واضح کر کے سب باتیں جو تھیں وہ پورا قرم اور نصاب پورا کر دیا, اس وقت سوال پیدا ہوا کہ جتنی چیزیں ہدایت کے لیے چاہیے تھیں وہ تو حرام کر دیں, اب کس کا انتظار ہے. رب نے کہا پھر دوسرا فارمولہ استعمال کرتے, اگر کوئی باتوں سے نہ مانے تو پھر لاتوں سے. جو باتوں سے نہ مانے اس کے لیے علاج لاتی ہے. اللہ کریم اس مقام پر فرماتے ہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر کس سے ہے؟ فرعون سے, جو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ آدمی ہے اور بندہ کہلانے پر اکتفا نہیں کرتا, بادشاہ کہلانے پر اکتفا نہیں کرتا, خدا کہلانے پر اکتفا نہیں کرتا. کہتا انا ربکم الاعلی, باقی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں, سب سے بڑا خدا جو ہے وہ تمہیں ہوں. ہاں, یہ مطلب صرف خدا کہلانے پر راضی نہیں ہے, سب سے بڑا خدا کہلانے پر. اب اتنی بڑی طاقت اس کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ ایک لاٹھی ہے, چھوٹا بھی کوئی چیز ہے. سبحان اللہ. اب کیا کہ اللہ کے بات ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ. اب وہ موڑ آ گیا جس پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی سنگت کتنی گھبرائی ہوگی. مقابلہ وہ کر رہے ہیں جن کے پاس مکان نہیں, مقابلہ وہ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی آرمی نہیں, پیسہ نہیں, اسلحہ نہیں, اسباب نہیں, وسائل نہیں. ٹکر اس سے لے رہے ہیں جس کے پاس ہر طرح کے اسباب موجود ہیں. وہ کہتے ہیں ڈنگ دھڑنگ جماعت ہے, چھوٹ چند آدمی کو کیا بگاڑ لے گی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں, ہم مجبور ہیں. یہ مجبوروں کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے. اللہ کریم نے پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں کہا اللہ کریم اب تو سب کام کر چکو, کیا کام باقی رہ گیا جو کرنا تھا. اس وقت سے پروردگار عالم ہم طوفان بھیجتے, طوفان بھیجے.
بارش ہوئی پورا ایک ہفتہ، ایک ہفتے کی بارش میں یہ تمیز نہ ہو سکی دن ہے یا رات، اس قدر گھنگور گٹائیں چھا رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون سا وقت ہے، سورج طلوع ہوا یا نہیں ہوا، غروب ہوا یا نہیں ہوا، بس اندھیاری رات ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کی رات ہے اور لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ اور جتنے بھی فرعون اور فرعون کی حمایت کے لوگ ہیں سب کے گھروں میں پانی اتنا کھڑا ہے کہ ہر آدمی کی گردن تک ہے۔ جناب اب سوئے کس طرح، ان کے جتنے کھیت ہیں ان میں پانی کھڑا ہے، جتنے مکان ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جتنے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کے لوگ ہیں جناب چل رہے ہیں، ان کے مکان خوش ہیں۔ اب اس کو اگر صرف ہم کہیں تو اور حیثیت ہے، ببلیکل سائنسز میں بائبل کی جو 66 کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ بات اسی طرح ہوئی ہے۔ اب یہ پوچھنے والی بات ہے کہ یہ بے ایمان ہے اور یہ ایماندار ہے، اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو غیب دان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کو یہ نہ پتہ، ایمان تو سینے کی چیز ہے نا، بارش کے قطروں کو کس طرح پتہ چلا یہ ایمان والوں کا گھر ہے یہ بے ایمانوں کا گھر ہے؟ اب بنی اسرائیل میں جملہ گناہ تھے، بچے وہ کیوں؟ کرتوتیں تو ان کی نہایت خطرناک تھیں، بچے کس طرح؟ کا گنہگار تو ضرور تھے لیکن اللہ کے کلیم کو مانتے تو تھے۔ معلومہ گنہگار بھی اگر ہونا، اچھا ہوں یا برا ہوں پر ہوں تو آقا تیرا، سبحان اللہ، اچھا ہوں یا برا ہوں پر ہوں تو آقا تیرا، مجھے جس طرح نبالو تیری بندہ پروری ہے۔ ثابت ہوا کہ نہ ہوا کہ محبت کا کوئی دور کا بھی رشتہ ہونا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ گنہگار ہی صحیح لیکن سرکار کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب 8 دن لگاتار جو بارش رہی، پانی کھڑے ہیں جناب، بارش برستی ہے لیکن پانی چلتا نہیں، ان کے مکانوں پر ہی ہو رہا ہے۔ پانی کے قطروں کو کس طرح پتہ چلا یہ بے ایمانوں کے گھر ہے، مجھے عذاب کے طور پر یہی برسنا ہے۔ اب پانی کے قطروں سے پوچھو تو جواب کیا ملے گا؟ کہ آیا اس کی وجہ سے ہوں جو غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب غیب کے تعلق دار سے تعلق ہونے کی وجہ سے مجھے بھی پتا ہے کہ اس کے کہنے میں ایمان ہے یا نہیں۔ نبی کو کہتے ہو غیب جانتا یا نہیں جانتا؟ اب بتاؤ بارش کے قطروں کو کس طرح پتا چلا؟ سبحان اللہ۔ عام بارش کو نہیں پتا چلتا، سب پر برستا ہے یکساں طور پر، ان کے برسنے میں کیوں؟ کہ آیا اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب جب یہ بات ہوئی انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل گئے۔ یہ آگے قرآن مجید کہتا ہے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل۔ اے موسیٰ علیہ السلام اگر تو یہ ہماری مصیبت دور کر دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ کون کہتا ہے؟ فرعون۔ کون کہتا ہے؟ فرعون کے رؤساء۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آتے تو طوفان سے نکل آتے، موسیٰ علیہ السلام سے واپس جاتے طوفان گھیر لیتا۔ اب جناب ہفتہ پر نجات نہ ہوئی، اب قضائے حاجت کہاں کریں؟ پانی پئیں کہاں سے؟ بارش کا پانی ہے اور نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، چولہا ہی نہ جلے تو روٹی کہاں پکے؟ اب دودھ پینا چاہیں، گائیں بھینسیں ہی ڈوبی ہوئی ہوں، جانور مر رہے ہوں، کیا کریں؟ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اب جناب فرعون ہو کر اس بات کا قائل ہوا کہ نہ ہوا، جب کوئی مصیبت آ پڑے اس وقت کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اگر ان کا یہ عقیدہ غلط ہوتا موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کر دیتے کہ جاؤ سیدھے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں چل کر فریاد کرو۔ ہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا سے مانگ، یا اگر تو مصیبت کے دور کرنے کا ذکر کرتا تو یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دور کرے گا. کہتا ہے لئن کشفت، اگر تو دور کر دے، یہ عذاب تو دور کر دے. اگر اس کا یہ جملہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی اسے سزا دیتا، اس کی سزا نہیں دی نا. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا نا یہ جملہ غلط بول رہے ہو. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص سے یہ کہنا آپ میری یہ مصیبت دور کر دیں. اگر وہ بندہ واقعی بندہ رب کا ہے تو پھر آپ نے بات غلط کی. جیسا کہ صحابی سے سرکار نے مانگ جو کچھ مانگتا ہے، کہتا ہے اسألوکا، آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتکا، آپ کی سنگت مانگتا ہوں. لیکن نقشہ موقع واردات جب دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پولیس تو قانون کو سمجھتی نہیں ہے. لائر کو بتایا کفل جنہ، جنت میں ایک ہی بات مانگ کے نا گھیر لیا سارے مقاصد کو. آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، جنت میں مانگتا ہوں. اس جگہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کریکشن نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی والا جوان ہے، پرواہ نہیں کرتا، جو بات کو غلط کرتا ہے ایک لمحہ انتظار نہیں کرتا. یہ نہیں کہا جملہ سیدھا بولو، رب کو کہو دور کر دے. ان کا رب کو ریپریزنٹیٹیو ہوں، اگر تم مجھے کہا تو یہ کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ وعدہ کر. آج جن حالات میں ہم ہیں، ہمارے فلاں ملک پر حملہ ہونے والا ہے، فلاں ملک ہاتھوں سے گیا، ہم مارے گئے، فلاں بڑا قوت والا ہے. یارو کچھ ہے پر مجھے یہ بتاؤ ان دنوں بھی وہی خدا ہے جو ان دنوں تھا یا اور کوئی خدا ہے؟ خدا کی عادت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی، نہ آئی ہے نہ آئے گی. تو پھر تبدیلی تو ہم میں چاہیے. جس وقت فرعون کی غلامی تھی، اسباب کیا تھے؟ ان تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا. جہاں سید بن کے گئے تھے، بادشاہ بن کے گئے تھے، وہاں انہیں ایک ادنا اور ذلیل قوم بنا لیا گیا. سیادت بھی گئی، ملوکیت بھی گئی، اور اس جگہ ٹائلٹیں صاف کرنے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جب کام کیا جائے تو کتنی ہی بڑی عظمت ہو، عظمتیں چھن جاتی ہیں، قدرتیں کھو جاتی ہیں، صلاحیتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. آدمی ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے جو اس کے غلام ہوتے ہیں. اس لیے بندے کو چاہیے بندہ بندہ بن کے رکھ رہے. اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل چاہیے. اب جناب سارے اسباب کے ہوتے ہوئے فرعون جھک رہا ہے کہ نہیں؟ بے اسباب ہو کر کے ان کے سر بلند ہو رہے کہ نہیں؟ لیکن کس وجہ سے؟ کہ محمد سے وفاتوں نے یہ جہاں چیز ہے کیا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور مفکر اسلام. اس موڑ پر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرو. جو ہر ایک کی نقلیں اتارتے پھرتے ہو، جس کی اجامت جیسی بنی دیکھتے ہو، جس طرح بندر کو جانے بغیر کے اس ٹوپی اتارنے کے پھینکنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر سوداگر کو دیکھے ٹوپی پہنی ہوئے تو وہ بھی پہن لیتا ہے، اگر وہ پھینک دے نیچے تو وہ بھی پھینک دیتا ہے. اس کو یہ نہیں تمیز کے پھینکنے کا فائدہ بھی کوئی ہے یا نہیں. آج جس طرح مسلمان حجامتیں بنا رہے ہیں، اگر آج سے 50 برس پہلے اگر کوئی حجامت اس طرح کی جبرن پکڑ کے بنا دیتا، اب تک سمجھتا کہ نہ سمجھتا؟ اور اگر حد تک سمجھتا، حد تک دعویٰ کرتا تو دعوے کا عنوان کیا ہوتا؟ جیسے پرسنل لائبل کا ارتکاب کیا، میری شخصیت کی حد تک کی ہے. تو کیا حد تک کی ہے؟ لفظوں میں پوچھتا، اپنے لفظوں میں کہتا الو کا پٹھا بنایا مجھے. تو آج سے 50 برس پہلے جیسے الو کا پٹھا بنانا کہتے تھے، آج وہ پیسے بھی دیتا ہے تو خود بنتا ہے. پوچھو ایسا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ نقل اتارتا ہوں. اور نقل اتارتے ہو تو کسی پاس ہونے والے طالب علم کی اتارو، فیل ہونے والوں کی کیوں نقل اتارتے؟ اب جناب پورا ہفتہ یہ طوفان رہا. گئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے پیغمبر مان لیں گے، میرے معجزات کو تسلیم کر لیں گے، میری تعلیمات کو تسلیم کر لیں گے. ابھی کتاب نازل نہیں، نزول کتاب سے پہلے کی بات ہے. یہ تو کتاب بھی اس میں شامل ہوتی ہے. کتاب دریا کے سمندر کے پھاڑنے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد آئی ہے. تورات کے نزول کا ٹائم یہ ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میری نبوت کو مان جائیں گے،
میرے کمالات کو مان جائے. نبی اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ نبی کو بے تمام ہی بے کمال ہی سر سے پاؤں تک بمے ذات اور صفات کے، بمے اصول اور فروع کے، بمے سبب اور اوقات کے، بمے اس کے شہر و وطن کے، بمے اس کی بولی کے، ہر چیز کی عظمت کا لحاظ رکھ کے تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. یہ جو بخاری شریف کے متن کے اندر ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بخاری کوئی پڑھتا ہے تو پھر بات اس کی سمجھ نہیں آتی. وہ ہے کہ مکہ شریف کو حرم بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور مدینہ طیبہ کو بین اللابتین، ان دونوں کناروں کے درمیان کو میں نے حرم بنایا ہے. اب یہ محترم ہے، یہاں سے کانٹے کاٹنے کی اجازت نہیں. کانٹے بھی محترم ہیں. کانٹا کسی بھی جگہ ہو تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کا حرم میں ہو تو کانٹا کانٹا نہیں ہے. اس کو آپ نے عزت والا سمجھنا ہے. تو اب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، بارش تھم گئی، سیلاب آمن فامن غائب ہو گیا، لیکن جناب وہ فصلیں ان کے کھیتوں میں پیدا ہوئیں جو پوری زندگی میں، کیونکہ ایگریکلچر کنٹری ہے نا، زرعی علاقہ ہے، صنعت، عرفت، زراعت اور تجارت، یہ 4 سورس آف انکم ہے اکانومی میں. 5واں کوئی سورس آف انکم اس وقت تک دریافت نہیں ہوا. آمدنی کے ذریعے یہ 4 ہیں. اس کا مین سورس جو ہے وہ یہی زراعت تھا، اور ٹریڈ کا چونکہ ادھر سے افریقہ کی طرف سے بھی وہ ایک سینٹرل مقام تھا اور ادھر ایشیا کی طرف سے بھی وہ سینٹرل مقام تھا، تو دونوں طرف کی تجارتیں وہاں جتنی بھی منی ایکسچینج تھے وہ پیسے کماتے تھے اور اپنے سامان کے ایکسچینج کے بھی پیسے کماتے تھے، اس لیے تجارتی لحاظ سے بھی بڑا مرکز تھا. مگر مین سورس آف انکم ان کا ایگریکلچر تھا. اب جناب فصلیں وہ ایسے تندی اور تیزی کے ساتھ تھوڑی جیسے سیلاب آیا نا، اسی طرح جس جگہ سے من پیدا ہوتا 10 من پیدا ہوا. اب جناب پھولے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا لیا، تھوڑی سی تکلیف آئی تھی، تھوڑی سی مدد کی جا کے کی، 2 پھونکے مروائی کام چل گیا ہے، تو اب نہیں مانیں گے. اب جناب جس وقت ان کی فصلیں جو تیار ہو رہی ہیں، ابھی کٹائی کا وقت ہے، کچھ کاٹی ہیں کچھ باقی ہیں، رب کہتا ہے ٹھہر تمہارا بندوبست کرتا ہے. والجرادہ، اس نے ٹڈیاں بھیجی، مکڑی بھیجی. اب جناب مکڑی نے کیا کیا؟ مکڑی نے سب سے پہلے وہ کھڑی فصلیں کھائیں، اس کے بعد جو کاٹ کے لائے تو ان کے خوشوں میں گھس کے وہ کھا لے. اس سے ہٹی نہ تو آ کر کے دروازوں کو کھانا شروع کر دیا. اب اسے ہٹی نہ تو مکانوں کے چھتوں میں جو بالے پڑے ہوئے تھے وہ کھانے شروع کر دیے. اب ٹڈی نے جناب صفایا کر دیا سارے ماحول کا، مکان دھڑام دھڑام گرنے لگے. لیکن کس کے کھاتی ہے؟ جو بے وسیلہ ہے، جن کا وسیلہ پیمبر ہے. نہ طوفان ان کی طرف آیا نہ ٹڈیاں ان کی طرف آیا. ٹڈیوں کو کس نے بتایا یہ بے ایمانوں کے گھر ہیں اور یہ ایمان والوں کے گھر؟ ایمان اور بے ایمانی کا اس قسم امور غیبیہ ہے. ٹڈیوں کو غیب پر کس نے مطلع کیا؟ پتہ چلا کہ یہ ان کے ماننے والوں کے لیے فیضان ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے قہر الہی ہے. قہر الہی یا فیضان الہی جب آتا ہے تو جس بندے کے وسیلے سے آتا ہے اس کا فیضان اس میں کار فرما ہوتا ہے. سبحان اللہ. پیمبر کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امور غیبیہ سے آگاہ کیا ہے تو اس کے واسطے سے آنے والے پانی کے قطرے بھی جاننے لگے ہیں کہ یہ بے ایمان کا گھر ہے، یہ ایماندار کا گھر ہے، اور یہ ایماندار کا کھیت ہے، یہ بے ایمان کا کھیت ہے. اب جناب جس وقت کے ان کے دانے وانے بھی گئے، فصلیں بھی گئیں، دروازے بھی اس نے چاٹ لیے. اب جناب مکان کھڑا ہے، لکڑی غائب ہے، سب کھا لیے. ہاں جی. اب کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ ملک اس طرح گنجا ہے کہ جیسا ایک آدمی کو بال چرانے لگ جاتا. آدمی جب دم کرانے آتے ہی میری داڑھی کو بال چرا لگا ہوا، میں نے کہا مفت میں آج آمد ہو رہی ہے، خوش کیوں نہیں ہو جاتا؟ تیرا مقصد تو یہی ہے نا بال نظر نہ آئیں، اس سے مکمل صفایا ہو جاتا ہے. یہ اچھا نہیں ہے، یعنی یہ برا لگتا ہے. میں نے کہا اب تمہیں سمجھ آنے لگی ہے نا
کہ چہرے پر بال نہ ہو تو برا لگتا ہے، ان کو رہنے دے، پھر حسن جو ہے اگر بال چرا لگا ہوا ہے تو روزانہ مونڈتا ہے، اس سے تیرا مقصد پورا ہو رہا ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اب جناب جس سے بال چرے کا مریض ہوتا ہے نا، اسی وقت اللہ آپ کو جزائے خیر، اسی رکھیں جگہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ جگہ کھلی عطا فرمائے گا، گوائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جناب پورا ملک گنجا نظر آتا ہے، صرف بنی اسرائیلوں کے کھیت جو چند مالک رہ گئے تھے، باقی تو غلام ہی بنا لیے گئے تھے، ان کی زمینیں بھی نہیں تھیں، اب ان کے چہرے بھی سلامت ہیں، مکان بھی سلامت ہیں۔ فرعون اور فرعون کی جماعت، یہ میرے سامنے بیضاوی ہے، بیضاوی نے لکھا ہر دو عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ رہا، عذاب آیا 1 ہفتہ ٹھہرا، اس عذاب کی ڈیوریشن 1 ہفتہ، ہفتے بھر میں صفائی کرنا دی، موقع دیا کہ 1 مہینہ ہو راج کرنا۔ تو یہ 5 عذاب اس جگہ ذکر کیے، تو ان کے درمیان اگر 1 مہینے کا فاصلہ ہو تو 4 چیزوں کے درمیان جو فاصلے ہو، 5 چیزوں کے درمیان جو فاصلے ہوں وہ 4 ہوتے ہیں، تو 4 مہینے یہ ہوئے، اور 7 مہینے 35 دن وہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 مہینے اور 7 دن یہ ریسلنگ رہی۔ اس میں واضح ہو گیا کہ جیتنے والا کون ہے۔ ہاں جی، اب ٹڈیوں نے جب کھا پی لیا نا، پھر فرعون اور فرعون کی جماعت، اب یارو جو کہتا اللہ کے بندوں کے پاس جانا شرک ہے، وہ تو فرعون سے بھی گیا گزرا انسان ہے۔ فرعون اور فرعون کی جماعت کے لوگ یہ اعتراض نہیں کرتے، کہیں گے یہ تو فرعون کی سنت ہے، اگر فرعون کی سنت ہے رب نے منع کیوں نہیں کی؟ فرعون کی سنت کو رب نے جاری کر کے اس کو فائدہ پہنچایا۔ اگر فرعون کی یہ سنت تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے منع کیوں نہیں کیا؟ اس کی باقی سنتوں کو روکا، تو یہ بھی اگر اس فرعون کی سنت ہوتی اس کو بھی روکتے ہیں۔ باقی تو سوٹے سے فیصلے کر کے فارغ کر دیا اس کو، تو یہ بھی اگر ناجائز ہوتا تو یہ بھی روکتے، کہتے بھائی مان جیتے اور بکواس کرتا ہے، یہ بھی کہتے بکواس ہے تیرا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک ہے، میرے پاس آیا نا، خدا کا بندہ سمجھ کے آیا نا، خدا کا رسول سمجھ گیا نا، اب لکیر میں ہے، اس کا مطلب اس کو لیگلائز کیا ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تو اب آپ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا عقیدہ قرآن کے جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو روک رہے ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن دل بے کثیر میادی، اس قرآن کے ذریعے سے رب انہیں گمراہ کر رہا ہے، اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا اس سے پروگریس کیسے ہو رہی ہے۔ پہلے ان کا جو سورس آف انکم تھا اس پہ ہاتھ ڈالا نا، یہ جو آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ چوہے آتے ہیں اور روزانہ کئی لاکھ آدمی کی خوراک رات کو کھا کے چلے جاتے ہیں، آگے کبھی سنا ہے کہ چوہے آ کے کئی لاکھ آدمی کی خوراک کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا معاوضہ فوری طور پر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ آگ لگی ہے اور کئی 100 مربع میل میں دستور لگی ہے اور کئی ہفتے لگی چلی جا رہی ہے، یہ سنا ہے کبھی آگے ایسا ہوتا ہے؟ تو خدا تو وہی خدا ہے نا، عذاب کی شیپیں اس کی بدلتی ہیں، ثابت قدم رہو اور جس کا کلمہ پڑھا اس کے وفادار ہو۔ اللہ کریم تو کریم ہے۔ جس وقت کے ٹڈیوں سے انہوں نے فراغت چاہی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جناب پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کی، ٹڈیاں آنن فانن غائب ہو گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ فصلیں بھی بچ گئی، ٹڈیوں سے بھی نجات ہو گئی، طوفان سے بھی نجات ہوئی، ٹڈیوں سے بھی ہوئی، اب کیا ہے اس کے پاس اور کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ وَلَقُمْ مَلَا، اب کہتا اور قریب آ جاتا، آگے تو تھا نا پہلے تمام ان سورسز پر قبضہ کرنا جو پیداوار کا ذریعہ ہے، تو تم نے سمجھا کہ پیداوار ہو چلی ہے، ہم نے پھر اس کو بھیجا جو پیداوار کو غرق کر دے، اور اس کے بعد سمجھتے ہو جناب وہ پیداوار کے تو تمام ذرائع جو تھے وہ آزاد ہو گئے، اب ان کو کیوں نہ پکڑ لیں جو اس پیداوار سے استفادہ کرنے والے چوہے ہیں۔ فرعون سے کھجلتا ہے نا تو ڈھیر لگ جاتے ہیں جوؤں کے۔ یار کبھی کسی کا گلا اچھو ہو جانے کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہوا ہے، کبھی تاریخ میں پڑھا ہے؟ جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، گلا اچھو اتھو جس کو کہتے ہو، گلا اچھو ہوا ہے، بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، وہ کیوں اچھو ہے؟ بسکٹ کھا رہا تھا،
بسکٹ کھائے, گلا اچھو ہو جائے, بندہ بے ہوش ہو جائے, یہ کافی نصیحت کا مقام نہیں؟ تو اس طرح جرت پہلے بھی کرتے چلے. وقت کے فرعونوں کی بڑی بڑی پرانی یادگاریں قرآن کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اب جناب جوئیں پڑ گئی. ہوتا کیا ہے؟ آٹا گوندا ہے, سیر گوندا ہے, پکان لگے 5 سیر ہو گیا. ایسے گوشت چڑھایا ہے, شیر چڑھایا ہے, جب اتارا ہے تو 5 سیر. جوئیں بستر پہ گئے, جوئیں. جناب وہ جوئیں جو ان کو پڑی ہوئی ہیں, بنی اسرائیل بھی وہی رہتے ہیں, مجلس میں جا کے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں. بنی اسرائیل صاف ستھرے, جو بیچارے غریب, ان کے پاس رہنے کے مکان تسلی بخش نہیں, کھانے پینے کے ذرائع تسلی بخش نہیں, محض جیتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی زندگی میں کوئی خوش آئند قسم کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو کوئی جو نہیں. بنی اسرائیل, اب شاہی خاندان کی نشانی کیا ہے؟ جوئیں ہیں, ہے نا بات. جتنے بھی مس یوز کرنے والے ہیں آپ دیکھتے نہیں جی. شاہی خاندان کے آدمی مسلمان ہیں, جوا کھیلا ہے, 5 ملین پاؤنڈ رات کو ہار کے چلے گئے ہیں. اب جی ان کے اگلے عزائر عیسیٰ نکال کے نئے ڈالے ہیں. جو نبوت کا گستاخ ہو, نبی کا نافرمان ہو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرے, ان کا کام اسی طرح ہوتا ہے. یہ اٹھے ہوئے ہیں, بیٹھ نہیں سکتے, بادشاہ سلامت. پیٹ اتنا بھاری ہو گیا ہوا ہے کہ اب نماز سجدہ نہیں دے سکتے. سجدہ کی تمہیں ضرورت بھی کیا؟ جو صبح شام شراب سے فارغ نہ سجدہ, وہ کرتا کس وقت میں ہے؟ ہاں, یہ بات گزری ہے. اب جناب فرعون جس جگہ پہ سب سے زیادہ جوئیں جھاڑتے جاتے ہیں, نہیں آتی جاتی, جھاڑتے جاتے نہیں آتی. ڈاڑی کو کتنا سمندر تو نہیں ہے نا, 5 سیر جوئیں جھاڑی ہیں, لیکن پھر بھی دستور اسی طرح ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. بستر میں جاتے جوئیں. اب جناب جب جوؤں نے کھا لیا نہیں, اب شکل ہی بگڑ گئی ہے, جوئیں لگی ہوئی ہیں منہ پہ, نوچتا جا رہا ہے جیسے کھجلی کا مریض کھجل رہا ہے. اب جناب فرعون بھی, اور فرعون کی جماعت بھی, اور پوری قوم بھی, جتنے درباری ہیں وہ بھی جوئیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو جوں پڑتی نہیں, ان کی جوں نکلتی نہیں. مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں ابن تیمیہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنا منہج جو لکھا, اس کو لکھا ہے کہ ہم نے ابن تیمیہ کے مذہب کو فروغ دینے کے لیے یہ یونیورسٹی بنائی ہے. چلو تم نے ایسا کیا ہے. ایک دن البدایہ والنہایہ ایک استاد پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو کہتے ہیں وہ اتنے بزرگ آدمی تھے کہ ان کی جب موت واقع ہوئی تو 14,000 عورت نے ان کے منہ کے بوسہ لیا. یار البدایہ والنہایہ میرے پاس کتاب موجود ہے, یہ لکھا موجود ہے. کہتے ہیں قبر کو بوسہ مت دو. کہتی وہ قوم ہے جن کی بیگموں نے 14,000 کی تعداد میں مرے ہوئے ابن تیمیہ کے منہ پہ بوسہ لیا ہے. نکاحی بیوی صرف بوسہ لے سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ من وجہ نکاح میں ہوتی ہے, وہ عدت بیٹھتی ہے. لیکن مرد اپنی بیوی کا بوسہ نہیں لے سکتا مرنے کے بعد, کیوں کہ وہ من وجہ نکاح میں نہیں ہوتا. اگر سالی سے نکاح کرنا چاہے اسی تاریخ کر سکتا ہے. بیوی کا آخری سانس گیا تو وہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن بیوی کو طلاق دی ہے, مرد پر بھی عدت پڑتی ہے. مرد جی بھی عدت میں ہے جی. کہتے جب تک عدت نہ گزرے سالی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ من وجہ نکاح میں ہو. یہ مرد پر بھی عدت پڑنے کی مثالیں ہیں. 4 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دی ہے, مرد عدت میں ہے. اب اگر شادی کرنا چاہے, جب تک یہ عدت گزر نہ جائے چوتھی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ مرد پر عدت پڑنے کی مثال ہے. ہاں, تو اب جناب فرعون اور فرعون کی قوم اس عذاب میں مبتلا ہے اور دکھیا ہے. جناب جوئیں پڑی ہوئی ہیں, اور ابھی پہلے جرم کی عدت نہیں گزری, دوسرا جرم کر ڈالا ہے. مہینے بھر کا وقفہ دیا کہ اب ناپ تول کر لو. پہلے تھے کھیتوں پر حملہ, اس سے بچے تو ٹڈیاں آ گئیں. اب ٹڈیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سورسز آف انکم ہیں وہ تو بچ گئے, اب شخصوں پر حملہ ہو گیا. ابن تیمیہ کی بات جوؤں کے سلسلے میں آئی تھی, کہا اس کی جوؤں والی ٹوپی وہ 500 درہم کی تبرک کے طور پر بکی. یارو ہمیں کہتے ہو تبرک ناجائز ہے,
غوث پاک کا تبرک ہونا جائز ہے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا وقت نازل ناجائز ہے، داتا گنج بخش علی اجمیری کا تبرک وقت ناجائز ہے۔ تو ابن تیمیہ کی جمعوں والی ٹوپی کی برکت کی کیا وجہ ہے؟ مناظرہ ہوا تھا تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حکومت وقت نے ان کو کافر قرار دے کر کے جیل خانے میں بند کر دیا تھا۔ بزرگی کس طرح کی ہے؟ امام ابن مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھتے ہیں ضال مضل، وہ گمراہ بھی ہے گمراہ کن بھی ہے، اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے اس کو گمراہ کیا، ہاں علم کے ہوتے ہوئے گمراہ کیا۔ اس کی جمعوں والی ٹوپی 500 درہم کی بکی۔ میں نے اس وقت پروفیسر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں؟ یہ مجھے ذرا سوچ کے بتلائیں۔ آپ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، ہم نبی جیسے ہیں، مجھے سوچ کے بتلائیں نبی کو جو پڑتی نہیں، اس کی جو نکلتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے مجھے بتائیں، جو آپ دیکھیں آپ کا سب سے زیادہ سپیریئر آدمی تو یہ ہے جس کے لیے کئی ارب روپیہ آپ نے یونیورسٹی پر خرچ کیا ہے، تو اس آدمی کے عقیدے کو جگانے کے لیے، جوؤں کو زندہ کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو۔ یہ تو فرعون کی یادگار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک غلام کی بات بتاؤ اس کو جوئیں پڑتی ہوں نکلتی نہ ہو۔ کیا سمجھ گیا اس دین کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اب جناب جیووں نے جب سب کچھ چاٹ واٹ لیا، اب ان کے بدن کے حصے جو ہیں وہ کھانے لگی، گھبرائے سارے سامنے پاس۔ اب وسائل والا بے وسیلہ کا آ کر کے غلام ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے وسیلہ وہی معنی کہہ رہا ہوں کہ ساری جنگی اسلحہ جات ان کے پاس تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سوٹا ہی تھا، لیکن جس کا رب سے تعلق ہو اس کا بے وسیلہ ہونا کیا ہے؟ یہ سب کا مسبب الاسباب ہے، وہ تو وہ ہے، سارے وسیلے ناکام ہو جائے پر نبی کا ایک سوٹا ہی چل جائے تو سب کا بیڑا چٹ کر جائے۔ آئے کہ نہ آئے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہائے بغداد ہاتھ سے گیا، ہائے فلسطین ہاتھ سے گیا، ہائے پاکستان پہ حملہ ہونے لگا۔ وہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کو ذلیل اور خوار کیا تھا وہ خدا آج نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وجہ کیا تھی؟ پہلے غلام کیوں بنے تھے؟ غلام بننے کی وجہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم پر تھوکنا تھا، نبیوں کی تعلیمات کو انہوں نے کچھ دکھائی تھی، ذلیل ہوئے تھے۔ آج نبی کی تعلیمات کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا، تو وہ خدا جس نے نبیوں کے واسطے سے اقتدار دیا تھا، نبیوں کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے اس نے ذلیل کر دیا۔ جب دوبارہ نبی کے واسطے سے پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کھویا ہوا تاج و تخت پھر آہستہ آہستہ جس روانی کے ساتھ یہ اطاعت کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اقتدار دوبارہ واپس لوٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے جو میدان مارے تھے، بدر کے میدان میں جو آپ نے جنگ لڑی تھی اور اس میں آپ غالب آئے تھے، وہ عرب بن کے غالب آئے تھے؟ عرب بن کے غالب آتے تو مکے میں رہنے والے زیادہ بہتر عرب تھے، یثرب والوں کو تو عرب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو چند آدمی جو قبیلہ بنی ازد کے یمن سے آئے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی تو ابھی 200 برس عمر نہیں بنتی تھی۔ پہلے کے جو لوگ تھے یہ فلسطین سے آئے تھے، اور یہ پہلے قوم عمالقہ کے لوگ یہاں آباد تھے، وہ قوم عمالقہ ختم ہوئی تو یوشع بن نون کے ہمراہی میں یہ لوگ آئے تھے، یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنی قینقاع، یہ تین قبیلے جو تھے ان کو تو ہزاروں برس گزر چکے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، یہ عرب نہیں کہلاتے تھے۔ اب جو میدان مارا ہے وہ عرب بن کے نہیں مارا، وہ مدینے والی سرکار کا غلام بن کر کے مارا۔ خود میں جو کامیاب اور جو تم نے احد کے میدان میں عزت پائی اور ثابت قدمی دکھائی، سرکار کا غلام بن کے دکھائی۔ خیبر کا میدان مارا تو تم نے مسلمان بن کے مارا، غلامان مصطفیٰ بن کر کے مارا۔ جو مکہ شریف پر حملہ کیا تو کامیابی ہوئی، جس شہر سے تنے تنہا سرکار کو نکالنے کی تدابیر کی گئی، قتل کرنے کی تدابیر کی گئی۔ ایک دوست چارپائی پر سویا جو بھائی تھا، دوسرا دوست جو بعد میں سسر بھی بنا اور دوست بھی تھا وہ غار میں تھا۔ یہ دو شخصیتیں اس وقت براہ راست انوالو نظر آ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جس شہر سے اس حالت میں نکلے تھے، دن کی روشنی میں فتوحات کے جھنڈے لے کے وہاں پہنچے۔ یہ میدان جو تم نے مارا تھا عرب بن کے نہیں مارا تھا، مسلمان بن کر کے مارا تھا، غلامان مصطفیٰ بن کر کے مارا تھا۔ پوری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ مسلمان بن کر کے اور غلامان مصطفیٰ بن کے
جیسا کہتے ہیں کن تو عبدہ و خادمہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سرکار کا نوکر تھا، غلام تھا، سرکار کا نکیل والا اونٹ تھا، میری ناک میں مہار ہے پڑی ہوئی اور مدینے والی سرکار کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، میں سرکار کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ مرے ہوئے کو ساربان کہتے ہیں، معلوم ہے فاروق اعظم تاج و تخت پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مدینے والے کا اونٹ تسلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میری مہار ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، ہاں جی، سبحان اللہ، یہ جتنے میدان مارے تھے مسلمان بن کر کے مارے تھے۔ جو رومیوں کے ساتھ جنگ تھی تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے جدا رہ گئے تھے، راستے میں ان کو پکڑ لیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ جب وہاں سے بھاگے تو راستے میں شیر نے ان کو گھیر لیا۔ اس وقت انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا میں عربی ہوں؟ کہتے یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے نہیں ہو میں سرکار کا غلام ہوں؟ سبحان اللہ، کہا عربی میں، کیا جان کے کہا؟ عربی کا کورس شیر نے کیا ہوا ہے؟ یہ عقیدہ رکھ کے کہا کہ نہیں عربی، یہ شیر عربی جانتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ آفیشیل لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، کائنات کا فرما روا خدا کے بعد حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، شیر اس کائنات میں رہے، اس کو پتہ نہ ہو میرا فرما روا کون ہے؟ سبحان اللہ، اس وقت شیر کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب شیر ان کے سامنے خوشامد سے دو ہلانے لگا، پاؤں چاٹنے لگا۔ یہ کامیابی انہوں نے عربی بن کے حاصل کی یا غلام مصطفیٰ بن کر کے حاصل کی؟ سبحان اللہ، اب جس ہم نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے تو کسی نے کہا جناب میں پٹھان ہوں، کسی نے کہا میں بلوچی ہوں، کسی نے کہا میں ہندی ہوں، کسی نے کہا میں سندھی ہوں۔ تو یہ ہندی سندھی تو اسلام سے پہلے بھی تھے، تم نے اسلام نے آ کے تمہیں تبدیلی کیا پیدا کی؟ تبدیلی کی کہ جو کچھ بھی تم تھے آئندہ بھی رہو، پر جو تمہاری بنیادی شناخت ہے وہ غلام مصطفیٰ ہونا ہے۔ جو تم دوبارہ جناب واپس چلے کہ میں بلوچی ہوں، صرف میں پہلے ہندوستانی اور پیچھے مسلمان ہوں، نتیجہ پھر کیا نکلا؟ کہاں سے چلے تھے کہاں آ گئے؟ جہاں سے چلے تھے وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس نتیجے پر واپس آؤ کہ یہ جمعوں کا کام نہیں ہے کہ سب سے بڑی طاقتوں کو نیچا دکھائے۔ رب نے بتلایا جب میں چاہتا ہوں، اب ابیلوں سے ہاتھی غرق کروائے کہ نہیں کروائے؟ اس وقت اور کوئی زور والی چیز نہیں تھی جو ہاتھیوں کو غرق کر ڈالے۔ میں نے ابابیلوں کو بھیج کے کیوں غرق کروایا؟ یہ واضح کرنے کے لیے کہ جو میرے کہے پہ چلتا ہے اس کے بندوبست میں خود کرتا ہوں اور دنیا سے منواتا ہوں کہ اسباب کے تحت یہ کام نہیں ہوا، اسباب سے بلند ہو کے ہوا ہے۔ اسباب میں تو یہ ہے کہ آج بھی اگر کنکری کوئی ابابیل مارے تو لوہے کی ٹوپی پہ لگے، لوہے کی ٹوپی پھٹ جائے، کھوپڑی پھٹ جائے، باڈی پھٹ جائے، ہودج پھٹ جائے، ہاتھی کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ نارمل ریٹ میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس وقت یہ بھیج کے یہ بات دکھانا اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے ہو کے دکھاؤ، جو کام کبھی بھی نہیں ہو سکنے والا وہ کر دکھاؤں گا۔ ڈرتے ہو دو لوگوں سے، فلاں حکومت کے پاس بم بڑے اچھے ہیں، وہ آپ کو پیرالائز کر دیتا ہے، اس کے پاس ایسا زبردست کمپیوٹر سسٹم ہے کہ ایک مرتبہ بٹن دبا دے تو پورے دنیا کی دنیا کو غرق کر ڈالے۔ فرعون کے پاس کتنے اسباب تھے؟ اس کو جوابی بم کیا لگا؟ صرف موسیٰ علیہ السلام کی غلامی، کھا گئی سارے اس نظام۔ مدینے والے کے غلام ایک مرتبہ پھر بن کے بتلاؤ۔ یہ جس ملک میں آباد ہو آوارگی، بیٹیوں میں آوارگی، بچوں میں آوارگی، کافروں کی پیروی، کافرانہ تہذیب کو اپنانا، اور جو مولانا لوگ ہیں ان کو بھی کھجلی ہوتی ہے۔ جس دن ویزا آزاد ہو اس دن مولوی صاحب بھی پینٹ پہن کے نا 1 2 3 اس وقت وہ بھی بولتے ہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کے قابل بات ہے، ہم فخر کر کے نبی پاک علیہ السلام کی تہذیب کو اپنائیں۔ فیشن مدینے والے کا، سیرت مدینے والے کا، سیرت مدینے والے کا، اخلاق مدینے والے کا، تہذیب مدینے والے کا، تمدن مدینے والے کا، ظاہر مدینے والے کی، غلام باطنی مدینے والے کی۔ یہ کر کے دکھلاؤ۔ وہ جس نے ابابیلوں سے ہاتھی مروائے تھے، جنوں سے فرعون کو شکست دی تھی، وہ آج وہی خدا ہے۔ آگے چلیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کتنی مرتبہ آئے؟ کوئی مائیاں نے 5 پھیرے سکھے ہوئے، کتنے پھیرے اس نے کیے ہیں۔ اب جناب یہ پورا ہفتہ یہ رہے، ایک ہفتے کی ایکسرسائز میں جمعوں نے گھٹنے ٹکوا کے چھوڑا۔ جب اس منزل سے آگے 1 مہینہ پر مولد ہوگی، گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کریں، لَإِنْكَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرائیل۔ سرکار کے پاس بھی
آل مکہ نے ایسا ایکسرسائز کی تھی جب سرکار دو عالم السلام کو بہت انہوں نے تنگ کیا نا، کہا مولا کریم ان پر بھی اسی طرح کی قید سالی بھیج جس طرح برادر سب پر بھیجی تھی۔ جناب ان دنوں اس قدر بری حال و صورت دخان میں جو ہے نا، کہا دخان کے معنی دھواں، وہ اس طرح کے جب بھوکے ہونا تو زمین و آسمان کی طرف دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ جب آدمی بھوکا ہونا، گوشت کھانے کے لیے دو بھوکے آدمی تھے نا، تو ان کا کہ چلو بھوکے ہیں کچھ کام کریں، ان کا کیا کرنا چاہیے، ان کا چلو مدینہ شریف سے آتے ہیں۔ وہ آگے جاتے جاتے کہیں کسی چیز کی ٹھوکر لگی، دونوں گر گئے، تو اٹھ کے پوچھتے ایک دوسرے سے کہ ذرا غور تو کرو مدینہ شریف سے آگے تو کہیں نہیں نکلا ہے۔ تو اس طرح ان کو بھی دنیا میں قیامت نظر آنے لگی ہیں، جمعے ہفتہ لگا ایک، تو پھر انہیں قیامت نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دیا۔ سرکار دو عالم السلام نے فرمایا کہ مولا کریم ان پر قید سالی بھیج۔ انہوں نے کتے کاٹ کے کھائے، بلیاں کاٹ کے کھائیں، ہڈیاں پیس کے کھائیں۔ اخیر کہتے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک یکشف عنا العذاب۔ وہ جادوگر کا لفظ پتہ نہیں کیوں بولا انہوں نے، کہا یہ جو تیرے کام ہے نا، ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تیرے نزدیک ہے، ایک ہمارے نزدیک ہے، اور ایک تیسری حیثیت ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو ان کو کمالات کو مانتا ہی نہیں، ہم کمالات کو مانتے ہیں، لیکن ماننے کا سبب کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں چاند تو نے توڑا ہے مگر جادوگر بن کے توڑا ہے، ہم کہتے ہیں سورج تم نے موڑا ہے مگر سمجھتے ہیں ہے تو ہجرت کے بعد سورج موڑا تھا غزوہ خیبر سے واپسی کے دوران۔ یہ سب مانتے ہیں، درخت تیرے کہے پہ دوڑے مانتے ہیں، یہ جنگل کے درندوں نے تیری شہادت دی ہے مانتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں جادوگر بن کے تو نے یہ کام کیا۔ جو کہتے ہیں کہ یہی مودودی صاحب کہتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا کے دور میں چاند کا ٹوٹنا ثابت ہے لیکن سرکار کا توڑنا ثابت نہیں۔ میں نے کہا کیا خوبصورت بات ہے، جیسا کہ کہے میں اس کو باپ مانتا ہوں لیکن اماں کا خامد نہیں تسلیم کرتا ہوں، کیسا ہے۔ اب جناب سرکار کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے فریاد کی کہ آپ ہمارا عذاب دور، سرکار نے دعا میں عذاب جاتا رہا، یہ بھی اسی طرح جوں کا عذاب جاتا رہا۔ اب بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹیکنے کا کام کن لوگ کی گئے، جوئیں۔ معلوم ہے رب جب مدد کرنا چاہے تو اس کے مختلف شیپیں ہیں، ایسی تکلیف بھیج دے، کھجلی ایسی بھیج دے کہ کھجلی دور نہ ہو۔ آپ ایک مرتبہ سرکار سے وفا کر کے دیکھیں تو سبحان اللہ۔ بہت دفعہ دیا، مینڈکوں کو بھیجا، اب جناب جوؤں سے فراغ ہوئے تو مینڈک آ گئے، اور ٹھیک ہاں جی، تو مینڈک بھیج دیے۔ اب جناب ایک نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو نوالے سے پہلے مینڈکیاں نکل جاتی ہیں، ہانڈی اوپر ڈھکنا اتار کے ہلانے کے لیے، چمچہ ہلانے کے لیے، تو مینڈک ہی مینڈک، بسترے میں مینڈک ہی مینڈک۔ اب جناب مینڈکوں نے وہ عذاب دے آئے 7 دن لیکن 100 قیامت دکھلا کے چھوڑ دی، پھر دوڑے دوڑے گئے۔ اس میں ہم نصیحت نہیں حاصل کر سکتے کہ کیوں گھبراتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ان پر یہ تکلیف کیوں نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے؟ یہ منکروں اور ماننے والوں کا بنیادی فرق واضح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ پھر ماننے کی کمی کو پورا کر دو، ڈرنے کے ذریعے سے کیا حل ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دشمن سے ڈرنے کی وجہ سے آج تک کسی کو نجات ہوئی ہے؟ نہیں۔ یہاں نجات کا راز کیا ہے؟ نبی سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی کی وابستگی نے بتایا نا، تو موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہو جائے تو بیڑا پار، تو جس کی وجہ سے خود موسیٰ علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا اور ہوگا، جس پر علامہ بیضاوی نے لکھا کہ مارا لاٹھی ماری، آپ نے کہا درود پڑھ کے مار، سبحان اللہ۔ بیضاوی لکھتے سبحان اللہ۔ دروشی پڑھ کے مار، پھر مفکر اسلام زندہ باد، مفکر اسلام زندہ باد۔ میں پڑھا
اعتبار کرنے والا ہوں گاب کا کوئی شعر و شاعری کو کوئی جملہ آ جائے پٹواری میں کہہ دیتا ہوں. اس میں نے کہا تھا کہ میں نے اچے تو اچا کوئی دس دیو پایا فیض نہیں جس مصطفیٰ کو. سبحان اللہ کشتی نو طوفان تھی پار ہوئی مگی مدد جدوں مجتبیٰ کو لوں. سبحان اللہ کشتی نو طوفان تھی پار ہوئی منگی مدد جدوں مجتبیٰ کو لوں. سبحان اللہ سید نارے نمرود گلزار ہو گئی کھا کے ہیبت محبوب خدا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ کھا کے ہیبت محبوب خدا کھا کے ہیبت محبوب خدا. ہاں کیونکہ ان کا نبی پاک علیہ السلام کا نور کرامی ان کی پیشانی میں جلوہ گر تھا نا. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ ہوا ہے امام راضی لکھتے ہیں فقد سجدہ لآدم علیہ السلام لأجل نور محمد رسول اللہ. جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہوا ہے وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہوا, سرکار کا جو نور گرامی ان کے پیشانی میں تھا اس کی وجہ سے. سبحان اللہ اچھا جناب ایک ہفتہ پر مینڈکوں نے ایکسرسائز کرائی ان کو, حوصلے نبیوں کے بھی تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ آئے ہو, 2 مرتبہ آئے, 3 مرتبہ, اب کیا تلاش کرتے ہو؟ وہ کسی قیمت پر راہ راست پر آتے ہو تو چلتے. اب جناب دعا فرمائی, ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چہرے پر سے گھومے کہ دیکھا مینڈک کہیں نہیں. وہ مینڈک کو تمہیں کس نے بتلایا ہے کہ نبی کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں؟ سبحان اللہ معلوم نبی بڑی قوت والی شخصیت. سبحان اللہ پورے ملک کا طوفان مینڈک ہی مینڈک خدا جانے کہاں سے آئے. تو جہاں رہتے تھے وہ تو خاص شہر تھا نا, اس طرح کے پورے ملک میں جتنے تھے ان کو کس نے بتلایا؟ اور پورے ملک میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کسی کے گھر میں مینڈک کا کوئی نشان نہیں. سبحان اللہ جب مہینہ بھر پھر موقع دیا توبہ نہ کی, جیسے ہم نہیں بیمار ہوتے ہیں کہتے یا اللہ ایک مرتبہ اب اگر مجھے صحت ہو جائے. صحیح سچا مسلمان کو جو یہ تکلیف دور ہوتی ہے. تو جسے کوئی آدمی کسی درخت پہ چڑھ گیا نا, انہوں نے کہا اگر اس درخت سے خیریت سے نیچے اتر گیا نا حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے نام کی بھینس دوں گا ان کی اولاد کو نذرانے کے طور پر. اس سے تھوڑا نیچے اترا, ان کا بھینس نہیں دی جا سکتی, گائے دوں گا. اس سے تھوڑا نیچے اترا, کہا نہیں میں گائے نہیں دے سکتا, بڑی ویلیو ہے, بڑی قیمتی ہے, میں اس کی بچڑی دوں گا. اس سے نیچے اترا, انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں دے سکتا, بھیڑ دوں گا. اس سے تھوڑا اور نیچے اترا, انہوں نے کہا نہیں مرغی دوں گا. اس سے نیچے اترا, کہا انڈا دوں گا. جب چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا انہوں نے کہا نہ آئندہ درخت پہ چڑھو اور نہ آئندہ. اس طرح کے فریبوں سے تو عذاب نہیں ٹرتے نا. یہ فرعون کی سنت ہے, بار بار وعدے کرنا اور بےایمانی کر جانا. وہ توبہ کر لیتا, جو عزت اسے خدا کہلا کے نہیں ملی تھی نا اس سے کہیں کروڑوں گنا سچی عزت اللہ کے رسول کلیم اللہ کے قدموں میں گر جانے سے اسے ملتی. لیکن بیوقوف انسان تھا, غلط راستے سے وہ اپنی تمنائیں پوری کرنا چاہتا تھا. ہم پر بھی وہ غلطی اس وقت سوار ہے. ہم سمجھتے ہیں جتنا آوارہ ہو جائے اتنا زیادہ خوشحال ہوتا ہے. ہماری بیٹیاں بھی یہ سوچنے لگی ہیں اس ملک میں آزادی کو انجوائے کرو اور اس کی آزادی کے استعمال سب سے پہلے کھانے سے شروع کرو. لڑکوں کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یارو بدکاری طرح سے زندگی کا راز ہے. تو جتنے آگے بدکار گزرے ہیں 40 سال سے عمر ابھی بڑھتی نہیں ہے, پہلے ہی اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہے, کھانسنے میں دقت ہے, پہننے میں دقت ہے, پینے میں دقت ہے, بازوؤں میں جان نہیں ہے, روٹی ہضم نہیں ہوتی, جوڑ جوڑ درد کرتا ہے, آنکھوں میں نظر نہیں رہی, سر پہ بال نہیں رہے, دانت گر گئے. وہ کیا لیا ہے اس سے جس کو تم نے آزادی سمجھ کے استعمال کیا؟ یہ آزادی نہیں, یہ بربادی ہے تیری. لے بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی سمجھاؤ. بہل اے دخترک این دل بریہا مسلمان را نزیبت کافریہا. علامہ اقبال منفرد ہیں, اے مسلمان بیٹی میری ایک نصیحت مان جا. یہ کافرانہ ادائیں ہیں, یہ لیپے پوتے, یہ کلر کریم, ایسے آرٹیفیشل قسم کا حسن, یہ کافروں کی وراثت ہے. یہ رانائی و زیبائی چھوڑ دے, اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے صاف ستھری بن کر عبادت ہے. یہ زینت بازار بننا تیرے لیے حرام ہے. اگر تو اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے تو بیک اپ کر کے بازار میں کیوں جاتی ہے؟ اگر بازار میں جاتی ہے اس کا مطلب پوری منڈی کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے کہ منڈی میں تیرا ریٹ کیا ہے. یہ مسلمان بیٹی مرد ہے سوائے اس بیوی کے جو تیرے نکاح میں ہے,
دنیا کی کسی خاتون کو ماں سمجھ لے، بہن سمجھ لے، بیٹی سمجھ لے، لیکن اس کو بیوی کی نگاہ سے مت دیکھ۔ اگر تو انسان ہے، مسلمان ہے، تو یہ سرحد قائم کر دے، کل کیا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کے دن بدل جاتے ہیں۔ کافرانہ تہذیب کو اپنانا، علامہ اقبال فرماتے ہیں جیسے شام معبروں آور سہرا اور بقرآن باز خاں اہل نظر رہا۔ فاتحہ مسلمان بیٹی، تو ہماری اس غلامی کی شب دیجور کو کمال اور آزادی کے نصف النہار سے بدل دے، اور بقرآن باز خاں اہل نظر رہا۔ اہل نظر کو قرآن کی دعوت دے۔ مسلمان بیٹی سمجھے قرآن کی دعوت دینا تو مولویوں کا کام ہے۔ علامہ اقبال مرحوم ایک تاریخی طور پر جھنجھوڑا دے کے کہتے ہیں، تو میدانی کے سوزے قرأتِ تو دیگر گم کرتا تقدیر عمر رہا۔ تجھے یاد ہونا چاہیے کہ عمر جیسا جرار آدمی کفر سے توڑ کے اسلام کی گود میں پھینکنے کا کام ایک خاتون کے گداز کرت نے انجام دیا ہے۔ وہ بہن تھی جسے قرآن مجید پڑھا ہے، سبحان اللہ، تو جناب عمر کفر سے ٹوٹ کے اسلام کی گود میں آ گئے۔ سبحان اللہ، امیدانی کے سوزے قرأتِ تو دیگر گم کرتا تقدیر عمر رہا۔ جس نے عمر کی تقدیر کی کایا پلٹ کے رکھ دی، وہ تمہارا انداز قرات تھا، وہ پرانی یادوں کو پھرتا تھا۔ تو نبی کی غلامی کامیابی کا راز ہے، نبی کی نافرمانی ذلت کا توق ہے۔ اب دیکھ لو یہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ اب جس جگہ ہم کھڑے ہیں نا، ہائے پاکستان پر حملہ ہوا، ہائے کشمیر گیا، ہائے ہم مارے گئے، ہائے بغداد گیا، فلاں طاقتور تو قوم ہے وہ بم مارنے والی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے نپٹ کے وہی ہو حق ہو کے نعرے لگاؤ، دیکھو خدا وہ موسم واپس کرتا ہے کہ سبحان اللہ، جب اس سے آگے بڑے مینڈکوں سے نجات ہوئی، مہینہ گزر گیا، انتظار کرتے رہے، ان قریب آزاد ہے۔ خون کا سلام ہو گیا جناب، جتنے قبطی ہیں فرعون اور فرعون کی جماعت کے لوگ، ان کے گھروں میں خون کا سیلاب جناب۔ روٹی پکاتے خون، پانی پیتے خون، ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا والا توڑتا ہے تو خون، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے وہ توڑتا کھانا ہے۔ وہ پانی پینا چاہتا ہے، کہتا ہے تو اپنے منہ میں لے کے میرے منہ میں ڈال۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے منہ میں ہے پانی ہے، جب وہ اس کے منہ میں ڈالتا تو خون ہے۔ اب جناب نبی کی نافرمانی کے مقابلے میں فریب چلا کرتے ہیں۔ ہم نے بھی فریبوں کے ذریعے سے، سیاسیت کنڈوں کے ذریعے سے، 100 طرح کے ڈھنگ کرنے کے ذریعے سے ہم نے کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ ربی کرم لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں غالب تم نے رہنا ہے، شرط یہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے آیات مفصلات، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی ہیں جو بڑی واضح اور روشن تھی۔ اور فاستکبروا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ تھے بڑے مجرم ٹائپ لوگ، جرائم پیشہ، کرمنل مائنڈڈ، پیغمبر کے مقابلے میں اپنے مجرمانہ اقدامات کو تجربے میں لاتے ہیں۔ رب نے کہا نبیوں کی تعلیمات کے مقابلے میں اگر فریب کیا جائے، کتنا بھی بہادر ہو، کتنے بھی ہتھیار ہو، سب کاتا کوتا کپاس ہو جاتا ہے، نبی کے غلام بن کے رہو۔ یہ آج کے حالات کی روشنی میں میں نے غالباً اس وقت گھنٹے سے 20 منٹ اوپر باتیں کر ڈالی ہیں۔ یہ نعت خان حضرات اب تشریف فرما ہیں، ان کے 3-4 منٹ کی نعتیں، لیکن آپ نے زیادہ وقت نہیں خرچ کرنا۔